اور کون کون سی مچھلیاں ہیں میں ان سب کو گن لیتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا اے جبرائیل اور کیا گن لیتے ہو؟ کہا کہ پورے سمندر میں جو چھوٹی چھوٹی کنکری ہے، جو سمندر دیکھ لو گے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی کنکری کتنی ہے میں ان سب کو گن لیتا ہوں. میرے سرکار نے مسکرایا، کہا سبحان اللہ. اے جبرائیل تیرے گننے کا جواب نہیں، پھر تو گنتے گنتے تھک جا رہا ہے. وہ کون سی گنتی ہے؟ لفظ گنتی پر آپ غور کریں. 1 2 3 4 5 ایک گنتی کو کہتے ہیں، جہاں اس کا ختم ہو اس کو کہتے ہیں گنتی، اور جو ختم نہ ہو اس کو کہتے ہیں انگنت. جو ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں گنتی. 100 تک ختم ہو گیا، 1000 تک ختم ہو گیا، لاکھ تک ختم ہو گیا، کروڑ تک ختم ہو گیا، ارب تک ختم ہو گیا، خراب تک ختم ہو گیا، لیکن جو نہ گنتی ہو سکے اس کو کہتے ہیں انگنت. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں میں گن رہا ہوں ادھر گنتی بڑھ رہی ہے. 100 ختم ہو گیا پھر بھی ختم نہیں ہے. ثواب بڑھ رہا ہے، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. اور یا رسول اللہ اس کی نیکی کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھو گے، ماشاءاللہ جب آپ نماز پڑھو گے، جب تک کہ دعا نہیں مانگو اللہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرے گا. شرط ہے دعا مانگو اللہ دے گا، لیکن جب تک کہ نہ مانگو تب تک کہ قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ عبادت تو میری کیا ہے، عجز و انکساری ہے کہ نہیں، اس میں دماغ میں عجز ہے کہ نہیں، انکساری ہے کہ نہیں، خلوص ہے کہ نہیں، یا صرف اٹھک بیٹھک کیا ہے. تو جب تک کہ نہ مانگو گے تب تک کہ تمہاری دعا قبول ہے، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک سا وظیفہ ہے، ادھر پڑھو ادھر قبول، ادھر شروع ادھر قبول، ادھر قبول. الف ہے تو الف سے شروع، لام ہے تو لام سے شروع. اے میرے بندے پڑھتا جا، میں تیرا پڑھنا قبول کرتا جاؤں گا. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ میری قبول فرما. اللہ فرماتا ہے تو کرتا جا آگے آگے، میں قبول کرتا جاؤں گا. یا رسول اللہ میں گنتے گنتے تھک جاتا ہوں، لیکن نیکیوں کا جو انبار ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں. میں گنتے گنتے سوچ رہا ہوں کہ گنتے گنتے ختم کر دوں، لیکن ختم نہیں ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے وہ کون سی نیکی ہے جس کو گنتے گنتے تھک جاتے ہو، گنتی ختم نہیں ہوتی. حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پاک ہے. جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتی ہے، میں ثواب نیکیاں گنتے گنتے تھک جا رہا ہوں لیکن نیکیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہے. یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنے والا انسان دنیا میں بھی بھلا ہے، اس کا آخرت میں بھی بھلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، یہ سب احاطہ بندی تھی، گراؤنڈ تھا جس کے اندر میں آپ کو لے لیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی آپ کو لے لے. لینے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے آپ چلے جائیں، بلکہ آپ اللہ کے مقبول بندوں سے ہو جائیں. کاش کہ ایک ساتھ میری ایک گھڑی ہماری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پوری زندگی کی محنت وصول ہو جائے. پوری زندگی
زندگی نماز ہم نے پڑھی ہے، کاش کہ ایک سجدہ خدا قبول فرمائے، بس میری پوری زندگی کی نماز کا محنت وصول ہو جائے گا۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ ہمارے مولانا کیا نام ہے آپ؟ مولانا مشتاق صاحب، مولانا مشتاق صاحب نے اپنا موضوع سخن بنایا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے بھی اپنا اسی کو موضوع بنا لیا۔ ذرا زور سے ہوئے سبحان اللہ۔ بہت ہے، سنیے، ہم سنانا نہیں چاہتے، الحمدللہ سننا چاہتے ہیں، اور آپ کی زبان سے سننا یہ چاہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، تاکہ ہم کو لگے کہ تحصیل ہی ہے، کیونکہ سنانے کا تو پورا ہندوستان میں سناتا ہوں۔ میاں کلکتہ میں جی بغان میں نے 12 بجے سے تقریر شروع کی، 3 گھنٹہ میں نے تقریر کی ہے، 3 بجے رات تک، الحمدللہ بہت زیادہ سناتا ہوں، لیکن آج میں سنوں گا اپنے گاؤں والوں کی زبانی، چہرے سے کہانی، محبت کی ہے یہ نشانی، شاید کہ ہو جائے کسی کو حیرانی، لیکن اس میں کس کو ہے پریشانی، جب محبت مل جائے گی تو ہو جاتی ہے جوانی۔ تو میں نے قرآن پاک کی وہی موضوع لے لیا ہے، گستاخی معاف ہو، آپ کی تردید نہیں ہے، بلکہ میرے لیے کم پڑھے لکھوں کے لیے کسی مولانا کا موضوع کافی ہو جاتا ہے، ہم کو تو سارا موضوع آتا نہیں ہے، لیکن میں نے لے لی ہے، اور اس پر بحث کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اما بنعمت ربک فحدث، یہ کون سورہ ہے؟ سورہ ضحیٰ، 30واں پارہ، سورہ ضحیٰ کی آخری آیت، اور آخری آیت میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کا خوب پرچار کرو، نعمت کبریٰ، نعمت صغریٰ، نعمت جو بھی نعمت ملے خدا کی خوب پرچار کرو۔ اب آپ سر سے لے کے پاؤں تک کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ایک نعمت بن کے نکھار رہی ہے، ہر چیز نعمت بن کے آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پہچان کر میں اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہوں، میں کہوں گا تو آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے۔ بٹن ہے، سر ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، لیکن آنکھ نہیں، تو یہ کون کام کا؟ اس نابینا سے پوچھو، وہ بے آنکھ والے سے پوچھو۔ ہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت وہ آنکھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، سب کچھ تو ہے لیکن آنکھ نہیں۔ آنکھ والا کہے گا کہ ہاں میرے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو میرے پاس آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آنکھ بھی اللہ کی بڑی نعمت، ہاتھ بھی اللہ کی بڑی نعمت، پاؤں بھی اللہ کی بڑی نعمت، سر بھی اللہ کی بڑی نعمت، بدن بھی اللہ کی بڑی نعمت، صحت و تندرستی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر نعمت، افضل نعمت، حرمت والی نعمت، عزت والی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ نعمت اگر نہ ملتی تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ نعمت مصطفیٰ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں دنیا بھی مل گئی ہے اور آخرت بھی مل گیا ہے، دنیا بھی مل گئی ہے اور آخرت بھی مل گیا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے سرکار نے فرمایا، اے میرے امتیوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت میں ہوں۔
کیا زور سے بولیے سبحان اللہ. اگر میں ہوں نہیں بیٹا، اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے. اور آپ اندازہ لگائیں، قرآن شریف میں ایک سورہ ہے، سورہ 3. ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہمارے بچے کو ہماری مستقبل ہے. کل جتنے سب بیٹھے ہیں ہمارے مستقبل ہیں، یعنی جو جھنڈا گرنے والا تھا اس کو پھر یہ اٹھا لیے. اللہ کہے کہ ایسے ہی جھنڈا اٹھاتے ہوئے پیدا ہوتے رہے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا رہے. حضرات سورہ 3 اس میں 3 آیت ہے، اور تینوں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا. قسم کب کھایا جاتا ہے؟ جب کچھ بات کی زور دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھے برباد کر کے رہوں. یہ دنیا کی بولی ہے. اللہ نے قسم کھایا والتین کی قسم، زیتون کی قسم. میں بتاؤں گا کہ تین کس کو کہتے ہیں، زیتون کس کو کہتے ہیں. پہلے قرآن سن لو. ذرا زور سے بولو یا سبحان اللہ. قرآن سنائیں گے، اور کسی کا کان اگر صاف نہ ہو قرآن سن لو، کان صاف ہو جائے گا، زبان ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن زبان سے جس کے نکلا وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے والتین کی قسم، والزیتون کی قسم، وطور سینین، وہذا البلد الامین کی قسم. 3 مرتبہ قسم کھا کر چوتھی آیت میں یہ لکھا، یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے پوری دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کیے ہیں، پوری دنیا میں جتنے میرے مخلوق ہیں، ان سارے مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. کتنی مخلوق ہے دنیا میں؟ 18,000. کتنے ہیں؟ 18,000. 18,000. اللہ تعالیٰ ہمیں بلی پیدا کر دیتا، ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ کتا پیدا کر دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ سور پیدا کر دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ اس نے کرم کیا ہے کہ ہم کو انسان پیدا کیا ہے. اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اس لیے ہم اس کا شکریہ صبح و شام پہنچا رہے، پھر بھی کم ہے. اس لیے کہ بہت بڑی دولت سے ہمیں اللہ نے نوازا ہے. 18,000 مخلوق. اس میں سے مخلوق میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. اشرف المخلوقات، وہ اشرف، شرف والا، اور شرف والا تو شرف والا مشرف بھی ہے. بے شک قرآن کی بولی میں بول رہا ہوں وہ تین نہیں، اس کا ہجے ہے واو تا یا نو، اور تا پر تشدید ہے. یہ بچہ لوگ سمجھتا ہوگا. اس کی جب بحث مدرسے میں کلاس میں دی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عربی عربی ہے، اور ہم لوگ پہلے کہاوت میں کہتے تھے عربی نکالے چد بھی. عربی میں سب ٹوٹ جاتا ہے، زبان بھی ٹوٹ جاتی ہے، منہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے یہ کسی اور کی بولی نہیں ہے، یہ پروردگار کی بولی ہے، اللہ کی بولی ہے. اللہ کی بولی کو اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ قرآن سنے یا قرآن سنائے. والزیتون کی قسم. زیتون ایک درخت ہے اور
اس درخت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا ہر چیز فائدہ مند ہے، پتا سے لے کر تیل تک، جس کو لوگ جس طرح وہ تیل ایسا ہے کہ کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں، بدن میں بھی لگا سکتے ہیں۔ عرب میں سب کچھ نہیں ملتا لیکن یہ ملتا ہے۔ الغرض وطور سینین وہذا البلد الامین، وطور سین جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورے طور پر تشریف لے کے گئے، یا اللہ تجھ سے ہماری ملاقات بارہا ہوئی ہے، ذرا سے ایک مرتبہ جلوہ دکھا دے، ایک جھلک تو اپنا نور دکھا دے۔ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تمہارا پاور نہیں ہے آنکھ کا، کہا اسی لیے تو پاور بڑھانے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے جلوہ دکھا دے۔ بے شک مزید ہوئے حضرت موسیٰ تو اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا، اس پر سوئی کے کروڑوں حصے کے برابر، سوئی کا کروڑواں حصہ، وہ بھی چھوٹی سوئی تھی، اس کا کروڑوں حصہ اس سے چھوٹا جلوہ دکھایا، وہ بھی حضرت موسیٰ کے آنکھوں میں نہیں بلکہ طور کے پہاڑ پر۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ کو دیکھا، دیکھ کر کش کھا کر کے گر گئے۔ لیکن صاحب جب ہوش آیا، گھر میں رہتے تھے تو اندھیری رات میں پہاڑ پر کالی چوٹی چلتی تھی، حضرت موسیٰ کو نظر آ جاتا تھا۔ بے شک کہا حضرت موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ پاور آیا کہاں سے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے پوری دنیا میں اگر کسی کو بزرگ بنایا ہے وہ ہے انسان کو بنایا ہے۔ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی آئینے میں سنور رہی تھی، اور سنورنے کا حکم بھی عورتوں کو ہے، مرد نہ سنورے، مرد نہ زیور پہنے نہ سنورے۔ سنورنا سمجھتے نا، جیسے پاؤڈر اسمو وغیرہ ساری چیزیں لگانا، وہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن وضو بنا کر کے نہیں۔ جب وضو بنا کے نماز پڑھنے جائے تو نہ سنورے، اس لیے کہ وضو خود سنورنے کی چیز ہے۔ وضو خود چہرے میں نور لاتی ہے، دل میں سرور لاتی ہے، اس پر پاؤڈر اسمو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبیدہ خاتون سنور رہی تھی آئینے میں، ہارون رشید ارے بہت پیچھے چلے گئے آپ لوگ، کیا بات ہے؟ سب کو آگے کر رہے ہیں آپ لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، کیا بات؟ آگے میں جنت ہے، پیچھے میں جہنم ہے۔ جو آگے آ جائے گا جنتی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے 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 آگے آئیے آگے آئیے، آگے سے ہم وہ مقرر نہیں ہے بوٹام لے کے منہ میں تحریر کرنے والے، نہ دوا ختم ہوگی نہ میری تحریر ختم ہوگی، بلکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میلاد شریف کا جو مقصد تھا میرا وہ پورا ہو چکا ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، علماء فرماتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرا یہ کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں میرے سرکار آ جاتے۔ الغرض زبیدہ خاتون سنور رہی تھی، ہارون رشید پیچھے سے آ گیا، اور میں اس ہارون رشید کی بات کر رہا ہوں جس نے زبیدہ خاتون کو تانا دیا تھا کہ تم پیر پیر کر رہی ہے، تمہارے پیر کے پاس میں کیا ہے؟ کہا ہمارے پیر کے پاس میں سب کچھ ہے۔
تو ہارون رشید نے اپنے دربار میں رکھے زبیدہ خاتون ذرا سیر کے لیے نکل گئی. دیکھا تو ایک بزرگ سمندر کے کنارے دریا کے کنارے بالو کا گھر بنا رہے. زبیدہ خاتون نے مذاقن پوچھ دیا مذاقن شنی تیار ہے ہے تو دے دو بچے لوگ میرا 2 منٹ بڑھ گیا. اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گا. مسکرا دیا اچھا. زبیدہ خاتون مذاقن پوچھ دیا بابا کیا بنا رہے آپ؟ کہا میں جنت بنا رہا ہوں. جنت کا نام سن کر کے آپ کے خوشی کا اظہار نہیں کیا آپ نے. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنتی ہونا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھایا وہ سب کو جنتی بنا دے. اور جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ ان کو سبحان اللہ ان کو بھی جنتی بنا دے. آمین. یہ پہلا چانستا اس نے چھوڑ دیا ورنہ یہاں سے جو دعا ہوتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا. میں نے ایک جلسے میں دیکھا کہ اس جلسے میں دعا ہوا ایک گنگے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرما دی. اس لیے کہ یہ محفل اس کی نہیں ہے, یہ محفل مصطفیٰ ہے. جو یہاں دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. جب دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے تو بد دعا بھی کی جاتی ہے قبول ہو. اس بات کا ڈر ہے. اس لیے میں جو کہوں آپ اس پر عمل کریں گے اچھی باتوں پر. اور یہاں سے اس اسٹیج سے جو بات نکلتی ہے اچھی ہی نکلتی ہے. فرمایا کہ میں جنت بنا رہا ہوں. زبیدہ خاتون نے پوچھا فکری کرو گے بات کریں گے بناتا کیوں ہے آدمی بیچنے کے لیے بناتا لینا ہے کہا لینا کہا کتنا کہا 1 ریال یعنی 1 روپیہ مثال میں رکھیے 1 روپیہ میں جنت کہا دے دیجئے. 1 روپیہ زبیدہ خاتون نے دیا اور انہوں نے اپنے آنچل میں جنت کو بالو کو لے لیا اور گھر چلی گئی. ہارون رشید نے کہا بابو بڑی اچھی بات چل رہی ہے ادھر بہت اچھی بات چل رہی ہے. ہارون رشید نے کہا زبیدہ کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ کہا میں جنت خرید کے لائی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ہارون رشید کی بات کر رہا ہوں جس ہارون رشید کا کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوتا تھا. صبح و شام قرآن کی تلاوت نفل پر نفل تہجد کبھی ناغہ نہ ہو. اس کی بیوی بھی زبیدہ خاتون وہ بھی پرہیزگار اسی شعور. فرمایا جنت خرید کے لائیے. کون بکری کر رہا تھا؟ کہاں ہے جنت؟ تو دکھا دیا اپنے آنچل میں بالو کا پھیر کہا یہی ہے جنت. ہارون رشید نے ہنسی لگائی کہا بالو کے ڈھیر کو تم عورت لوگوں کا تو عقل ہوتا نہیں ہے. ارے کوئی بالو کا جنت بنائے گا. چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم خرید کے لائیے تو تم سمجھ. رات کو ہارون رشید سوئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کبھی کبھی خواب بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور جب اچھا ہوتا ہے تو ٹھکرا بھی اچھا لگتا ہے. جب خراب خواب دیکھتا ہے آدمی تو صبح صبح سے چہرہ بھی خراب ہو جاتا ہے. خواب میں ہارون رشید نے کیا دیکھا؟ ایک نورانی محل ہے, چمکتا ہوا ایک محل ہے. وہ ایسا محل پوری دنیا میں ہارون رشید کہتے ہیں میں پوری دنیا میں ایسا محل نہیں دیکھا. آگے قدم بڑھایا, محل کے سامنے دروازے پہ ایک دربان کھڑا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اسی کا نام جنت ہے. سبحان اللہ. فرمایا اسی کا نام جنت. جنت ہے. جنت ہے. پھر اندر جانے دو.
اندر جانے کا حکم نہیں ہے. جب تاکہ جھانک کے دیکھ لے تو آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن اندر میں جانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیری جنت نہیں ہے. جب جھانکا ہارون رشید نے تو دیکھا سامنے میں اس کی بیوی بیٹھی ہے، کرسی پر بیوی بیٹھی ہے زبیدہ خاتون. دربان کو کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا جنت ہے، تمہارا سرائے نہیں کہ جہاں چاہو جب چاہو مل لو. جنت میں تو وہی آئے گا جو جنتی ہوگا، جو جنتی ہوگا وہی جنت میں آئے گا. دوزخی جنت میں نہیں آ سکتا. فرمایا کیا زبیدہ جنتی ہے؟ کہا جنتی نہیں ہے تو جنت میں ہے کیسے؟ بادشاہ وقت کا نیند ٹوٹ گئی، نیند ٹوٹ گئی. جا کر کے زبیدہ خاتون کے دروازہ کو کھٹکھٹایا. زبیدہ نے فرمایا کون ہے؟ کہا میں تمہارا شوہر رفیق زندگی. کہا کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے. کہا تہجد کا وقت نہیں ہوا، لیکن میری قسمت کا ستارہ اب بگڑنے والا. کہا کیا بگڑنے والا؟ کہا کہ تو جنت کہاں سے خرید کے آئی؟ چل بابا سے ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. کہا کہ بابا ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا چلیے، ہماری بھی خواہش ہے کہ جب دنیا کے محل میں ہم ساتھ میں رہے تو میاں بیوی ہم لوگ بھی جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے. نیک بیویوں کی یہی پریشان ہوتی ہے کہ جب اپنا اچھا کوئی کام کرے تو اپنے شوہر کو بھی ساتھ میں رکھے. الغرض زبیدہ خاتون لے کے چلی اپنے شوہر کو. پھر دیکھا کہ بابا بالو کا ڈھیر گھر بنا رہے. زبیدہ خاتون ہارون رشید دونوں اترے، میاں بیوی دونوں. کہا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں، جنت. کہا بیچو گے؟ کہا بیچیں گے. بناتا کیوں ہے آپ نے؟ بکری کرنے کے لیے بناتا. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ تمہاری پوری سلطنت، پوری سلطنت، جہاں سے جہاں تک تیری حکومت ہے وہاں سے وہاں تک کا سارا کاغذ پتر دولت جی ہیرا جواہرات سب کچھ لا کے دے، پھر یہ جنت لے کے جا. سبحان اللہ. ہارون رشید نے کہا کہ بابا کل جو ہماری بیوی کو آپ نے بکری کیا تھا صرف 1 روپیہ تک، آج اس کی قیمت بڑھ گئی کیسے؟ کہا کہ دیکھی ہوئی چیز کا دام بڑھ جاتا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاتون نے دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے خرید لیا، لہذا سستے میں لے گئی. تم دیکھ کے آئے ہو، قیمت بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی، دام بڑھ گیا، اب لاؤ اور لے جاؤ. زبیدہ خاتون نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے شوہر، دنیا کی دولت کون سے کام کی ہے؟ کون رہا ہے کہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے؟ کوئی دنیا میں نہیں رہا. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دولت والے، سارے لوگ آئے چلے گئے، کوئی دنیا میں نہیں رہا. اے میرے شوہر، میں چاہتی ہوں کہ دے دو دولت، لے لو جنت، اس لیے کہ جنت ہی اصل ہمارا گھر ہوگا. یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا تو نقل ہے. الغرض بادشاہ سلامت نے کہا، ہارون رشید نے کہا چلا ہوگا واپس. ہاں جاؤ چلا گیا ہارون رشید. پوری سلطنت کا جتنا کاغذ پتر تھا کمالا، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے. ابھی رکھ لگایا ہے دنیا والا، یہ میری زمین ہے، یہ میرا ہے. قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان سب کچھ میرا ہے. اور بندہ کہتا ہے میرا ہے. جب مر جائے تو اس کے سر کو لدیا کر دینا، کہنا ہے کہ تیرا ہے تو تو لے کے جا. کوئی نہیں لے کے جائے گا.
صرف ہم لوگ رکھوالے ہیں، جس کے مالک نہیں، ملکیت اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے۔ فرمایا میرے شوہر چلیے سارا کچھ لے کے چلیے، تو ہیرا موتی جواہرات جتنا سب کچھ تھا گاڑی میں لدیا کر کے بابا کے پاس آئے۔ بابا میں آ گیا، کہا سب لائے ہو؟ حضور سب لائے ہو؟ لاؤ یہ رکھو سامنے۔ جنت لوگے؟ کہا یہ تو دولت دیا کس لیے؟ جنت ہی کے لیے۔ کہا کس میں لوگے؟ تو ہارون رشید نے اپنی ٹوپی دکھا دی۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! کہا تمہاری بیوی نے تو آنچل میں لیا، کہا اس کا آنچل مبارک ہے، ہماری ٹوپی مبارک۔ ٹوپی دکھا دی، بالوں کا پھیر ہارون رشید کی ٹوپی میں، خوشی خوشی سلام کر کے چلنے لگے۔ 2 قدم آگے بڑھے ہیں کہ اس بابا نے فرمایا، اس بابا کا نام آپ یاد رکھو، بہلول الدانا، اس بزرگ کا نام، اللہ کے ولی کا نام بہلول الدانا، جنہوں نے ولایت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اپنا راجواڑہ چھوڑ دیا، اپنی سلطنت چھوڑ دی اور ریگستان میں چلتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے۔ فرمایا اے ہارون رشید ادھر آ، میں دیکھ رہا تھا تجھے کہ اللہ کی جنت پیاری ہے یا تجھے دولت پیاری ہے، سو میں نے دیکھ لیا، اب یہ جنت بھی لے جا اور ساری دولت بھی تو لے جا۔ حضرت ہارون رشید نے فرمایا یا اللہ، اے اللہ کے ولی، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن جنت کے بارے میں تو بہت فضیلتیں آئی ہیں، ذرا اس کے بارے میں سنائیے کیا کیا ہے جنت میں، سنائیے ذرا۔ تو بہلول الدانا نے فرمایا تمہارے گھر میں جب تک بولو گے تو کھانا آئے گا، وہاں سوچو تو آ جاتا ہے۔ پھر دل میں خیال کیا کیا کھانا ہے؟ مرغا، مسلم، بریانی، قورمہ، صرف سوچا اور سامنے ملا کے فرشتے نے پیش کر دی۔ اسی کا نام جنت ہے۔ اور سنو، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر وقت 30 سال کا جوان ہی رہے گا، اس لیے کہ جنتی مرے گا نہیں، جنتی مرے گا نہیں، وہ قیامت تک کے نہیں بلکہ آخری دم تک کے وہ جوان ہی رہے گا، وہ زندہ رہے گا۔ حضرات محترم، ہم ایسی دنیا کا چناؤ کریں کہ جس دنیا میں ہمیں ہر وقت رہنا ہے۔ آج ہماری والدہ ماجدہ جو یہاں ہمارے گھر میں چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، اسی چراغ کا میں کرن ہوں، اور ہر اولاد اپنے باپ ماں کی کرن ہوتی ہے، روشنی، لیکن اور اولادوں میں مجھ میں فرق اتنا ہے کہ وہ روشنی تحصیل سے نکلی، پورا ہندوستان کو روشنی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ روشنی ملی کیسے؟ یہ میری ماں کے پائے ناز کے قدم کا صدقہ ہے۔ ایک استاذ نے اپنے شاگردوں کو کہا، استاد ہے آپ لوگ ذرا سن لیجیے، ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ بھائی کوئی ہے ایسا لڑکا جو جنت کی مٹی لے آئے؟ کیا زور سے بولیے سبحان اللہ، جنت کی مٹی لے آئے، جو کل لے آئے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ سبحان اللہ، سب چلے گئے،
گھر گئے، سب چلے گئے۔ دوسرے دن ایک لڑکا ایک کاغذ میں موڑ کر مٹی لے کے آیا اور استاذ کو کہا حضور میں جنت سے مٹی لے آیا ہوں۔ سارے لڑکے پریشان، حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں کہ پاگل ہو گیا، مرنے کے بعد میں جنت دیکھا جاتا ہے، یہ جنت بچپن میں دیکھ لیا۔ ماسٹر بھی پریشان، استاد بھی پریشان۔ بلایا لڑکے کو، ادھر آ، کہاں سے لایا مٹی؟ کہا حضور جنت سے۔ سبحان اللہ۔ کہا تجھے جنت مل گئی؟ کہا آپ سے میں نے سنا تھا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، میں نے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھا لائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد نے کلیجے سے لگایا، کہا سنا تو سب ہے، عمل کوئی نہیں کیا تھا، اس لڑکے نے عمل کر کے ہم کو عمل کرنے کی دعوت دے دی۔ سبحان اللہ۔ لہذا سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، لیکن کون ہے جو جنت کا احترام کرتا ہے؟ کل یہی جنت کے لیے لوگ ترسیں گے، نہیں ملے گی جنت۔ اب ایک بات اور بھی سن لیجیے، ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ اب صرف ماں ہی نہیں ہے بلکہ ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہم بھی جنت کے دربان ہیں۔ ہماری جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، اس کے قدم کے نیچے اس کے اولاد کے لیے جنت، اور سب کو حساب دینا ہے، سب کو، کوئی بچے گا نہیں، سب کو سب کا حساب دینا ہے۔ ماں یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر میں صرف اولاد ہی کا فرض ہے کہ ہم کو دیکھے، بلکہ ماں کا بھی فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، ورنہ کل حشر میں اس کو بھی جواب دینا پڑے۔ حضرات، میرے مصطفیٰ، آپ کے نبی، ہمارے نبی حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ، امام صاحب ہیں، آپ امام ہیں مسجد کے۔ میں بہت دن سے امام صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک کے دیکھیں۔ اور ہمارے دوست لال محمد، جو اب چہرہ بھی لال ہو گئی ہے، داڑھی بھی لال ہو گئی، اللہ کرے اسم بامسمہ ہو جائے، یعنی نام جیسا لال ہے زندگی بھی لال ہو گئی۔ آمین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نام کا ایک ہمارے اڑیسے میں نام دیا گیا تھا پپو، اور وہ پپو اتنا نام اچھا دیا کہ پورے لوگوں نے پپو پپو کر کے بلانا شروع کر دیا۔ اب پپو صاحب پپو ہی ہو گئے۔ نام ایک لڑکے کا نام رکھا تھا بدھو، ایک پیر صاحب کا گزر ہوا، نام پوچھا اس لڑکے کا، تمہارا نام کیا ہے؟ نام بدھو۔ اب پیر نے بھی کہہ دیا، اللہ کے ولی نے بھی کہہ دیا بدھو، تو جو چلاک تھا بدھو ہو گیا۔ اس لیے نام ایسا رکھو جو قرآنی نام ہو۔ ہمارے پوتے کا میں نے نام رکھا ہے حماد رضا، حماد رضا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاذ کا نام ہے اور غوث اعظم کے بھی استاذ کا نام ہے۔ جب نام آ گیا ہے حماد رضا کا، تو حضرت حماد کا واقعہ بھی سماعت فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت حماد حضور غوث اعظم کے استاذ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، غوث اعظم اپنے استاد کی قبر کے پاس پہنچے،
کتنا دیر اس میں گزر گیا. اسی دوران میں غوث اعظم نے اپنے استاد کے قبر کے اندر سے، یہ ہے باہر، بہت بڑے پیر صاحب باہر، ان کے استاد قبر کے اندر، باہر سے اندر والے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت حماد سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرے استاد آپ کے پورے بدن میں جنتی زیور ہے. غوث اعظم کا جو استاد ہوگا وہ کتنا اونچا ہوگا، کتنا بلند ہوگا، کتنا بالا ہوگا، کتنا محترم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا. جب غوث اعظم ایسے ہیں تو ان کا استاد کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. فرمایا حضور آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک جنتی لباس، جنتی سے آرائش و پیدائش دی گئی ہے، لیکن ایک ہاتھ جو آپ کا خراب ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، یہ ہوا کیسے؟ فرمایا بیٹا یہ بھی تیری وجہ سے ہوا. کہا میری وجہ سے؟ کہا ہاں تیری وجہ سے، کیونکہ مدرسے میں جب تو پڑھ رہا تھا تو بچوں کو میں مدرسے سے لے کے مسجد لے کے جاتا تھا، اور مسجد کو لے کے نماز پڑھا کے پھر مدرسہ لے کے آتا تھا. اچانک راستے میں جا رہا تھا، خیال آیا حماد یہ عبد القادر تجھ سے آگے بڑھ جا رہا ہے، لہذا ہر کام میں آگے، سنانے میں شاگرد سب سے آگے، پڑھنے میں آگے. جیسے کہ غوث اعظم پڑھنے نہیں آئے تھے بلکہ پڑھانے آئے تھے. سبحان اللہ. الف شروع کیا تو سورہ فاتحہ ختم، سورہ فاتحہ شروع کیا تو 18 پارہ ختم، 18 پارہ ختم تو پورا حافظ ختم. اچھے محقق کا نام غوث اعظم ہے، اچھے مفتی کا نام غوث اعظم ہے، اچھے محدث کا نام غوث اعظم ہے، اچھے مقرر کا نام غوث اعظم ہے، نبی کے لال کا نام غوث اعظم ہے، علی کی آنکھوں کے تارے کا نام غوث اعظم ہے، نبی کے لال دلالے کا نام غوث اعظم ہے. وہ ایسا غوث اعظم جس کو دیکھ لے وہ بھی غوث ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا تیری وجہ سے. کہا وہ کیسے حضور؟ کہا جب مسجد لے کے جا رہا تھا تو ہر چیز میں تو آگے بڑھ جا رہا تھا، شیطانی دخل آیا، خلل آیا میرے دل میں، اور تالاب کے کنارے سے تیرا گزر ہو رہا تھا. اے غوث اعظم جیسے تالاب کے کنارے آپ آئے، آپ اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے، اونی کپڑا، میں نے آپ کو ڈھکیل دیا تالاب کے اندر، اور ڈھکیل دینے کے بعد آپ نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا، اور تالاب سے کسی بھی طرح سے آپ نکلے اپنے کپڑے کو جھاڑ کر، لیکن مسجد گئے. یہ نہیں کہا کہ کپڑا بھیگ گیا ہے میں بعد میں آؤں گا. اسی بھیگے کپڑے میں چاہے کا موسم تھا، آپ اسی کپڑے بھیگے میں جا کے عشاء کی نماز ادا کی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اے عبد القادر آپ تو بھیگ گئے، آپ کا کپڑا بھیگ گیا، آپ نماز بھی پڑھ کے چلے آئے، آپ تو آ گئے، پھر آپ دوسری جگہ چلے گئے پڑھنے کے لیے. میرا انتقال ہو گیا. جس ہاتھ سے میں نے آپ کو ٹھیلا تھا اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. اے حماد، اے غوث اعظم، اب تم آ گئے ہو، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا. حضرات حضرت غوث اعظم رضی اللہ مولا تعالیٰ نے فرمایا نہ گھبرائیے، میرا خدا بڑا رحم ہے والا ہے، بہت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا مہربان ہے. 2 نمبر والوں کا ترجمہ ہے 2 نمبر والے ہم لوگ 1 نمبر والے ہیں. ان کا نام مت لو, نام لوگے تو جنت میں نہ جا پاؤ گے. اس لیے جنہ امیر دوزخی ہے تو جنتی کیسے؟ ہم لوگ 1 نمبر والے ہیں. بولو زور سے سبحان اللہ. ان کے مولوی نے بہت بڑے مولوی نے بہت بڑے مولوی نے بہت بڑے مولوی نے شروع کیا ترجمہ کیا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. عورتوں کا کوٹ پہنچا اس بڑے مولوی کے پاس. کہا کیسا ترجمہ کرنے والا ہے تم؟ یہ خالی مرد کے لیے کر دیا, عورت کے لیے تو نہیں کیا. شروع کرتا ہوں تو لڑکا نہ کہے گا ہم لڑکی ہم عورت کو کیا کہیں گے؟ کیسا ترجمہ ہے تیرا؟ ایک سائڈ. اور قرآن تو ایک سائڈ نہیں ہے بلکہ حکم تو عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے. جو حکم عورت کے لیے ہے وہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے. اب تیرا ترجمہ کیسا؟ لال محمد صاحب, مولانا مشتاق صاحب سن لیجیے, بڑا اچھا ترجمہ ابھی آپ کو نظر آئے گا. کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے اچھا لگتا ہے کہ جب قرآن کا ترجمہ پڑھو تو دل بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع. تو ان کے پاس جب پوچھے وہ لوگ لڑکی لوگ لیڈیز لوگ کہ تم نے ایسا ترجمہ کیا کہ صرف مرد لوگ کرے گا. شروع کرتا ہوں ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو بریلی شریف کی ٹوٹی چٹائی پر ترجمہ لکھنے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا. سنو, شروع کرتا نہیں ہوں بلکہ اللہ کے نام سے شروع. جس کو عورت بھی کہہ سکتی ہے مرد بھی کہہ سکتا ہے. الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا مہربان ہے. بے شک سبحان اللہ. مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے. یہ آخری گفتگو میری چل رہی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں. وقت کی قلت درمگیر ہے. آپ لوگوں نے بہت دیر کر دیا آنے میں. اگر شام سے آتے نا تو میرا موڈ تھا کم سے کم 2-3 گھنٹہ ضرور میں تقریر سناؤں. ہاں لیکن ابھی زیادہ وقت ہو گیا ہے. ادھر دعوت بھی ہے شرنی کی. اور یہ بچہ لوگ دیکھیے آہستہ آہستہ یہاں پر سونا بھی شروع کر دیا. ہاں لہٰذا بس یہی آخری گفتگو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ختم. انشاءاللہ میری تقریر ختم. مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے. سزا کا نہیں, سزا تو ان کو ہوگا جو محمد کے نہیں ہوگے, جو نبی کا نہیں ہوگا ان کو سزا ہوگا, اور جو نبی کا ہوگا اس کو جزا ہوگا. یہ ایمان میرا کہتا ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے کس کو پتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ ہم جنتی ہیں. اگر نہیں پتا ہے کہ ہم جنتی ہیں تو یہ تو پتا ہوگا کہ تم دوزخی ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے. جب اللہ کی رحمت ہے ہمارے پاس تو جنت بھی ہمارے پاس, جنت بھی ہمارے پاس. اس لیے اس کی رحمت سے امیدواری بھی ہے اور جنت کی بیداری بھی ہے. مالک یوم الدین یوم جزا کا جو مالک ہے, یعنی کہ قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر کے لوگ کھڑے ہوں گے. نیکیوں کا بوچھار لے کر کے لوگ کھڑے ہوں گے. سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کوئی کسی کا نہیں ہوگا.
ایک شامیانہ لگاؤ، وہ شامیانے میں کون ہوں گے میں نام بتا دے رہا ہوں، آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا، بے شک اور دل اسی کا خوش ہوگا جس کا نام میں بتا رہا ہوں کہ اس کا اپنا ہوگا۔ بے شک اللہ، میں جب کلکتہ جاتا ہوں تو تحصیل کے بہت سارے لوگ کلکتہ میں رہتے ہیں، تو مجھے تو یہاں کے آب و ہوا سے بھی مجھے پیار ہے، اس لیے کہ یہ زمین مجھے پہچان دلاتی ہے، اب وہاں تو پہچان دینا پڑتا ہے۔ اپنے لوگ جب مل جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ تحصیل میں ہم آ گئے۔ اب اگر کوئی آپ کا اپنا مل جائے حشر میں تو بولو دل خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا اپنوں کا چہرہ دیکھ کر، لیکن سنو، اپنوں میں اپنا، سب سے اپنا، جو کبھی نہ پرایا کرے، وہ پرایا بھی ہو تو اس کو گلے سے لگائے، گالیاں جو دے اس کو دعائیں دے، بے شک اس اپنے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وہ شامیانہ میں ہوں گے اور کہیں گے اے میرے امتیو آ جاؤ آ جاؤ، اور اسی سورہ دعا کی وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، کتنا نہیں کا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کا جواب سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جب تک کہ ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں تب تک کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا، بے شک اس لیے کہ میں بنا ہوں امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ امتی کا بھی خیال یہی ہونا چاہیے کہ جب مصطفیٰ بنے ہیں امتی کے لیے تو امتی بھی بننا چاہیے مصطفیٰ کے لیے۔ مصطفیٰ کا ہر کام امتی کا ہونا چاہیے، ہر قول و فعل امتی کی ہونی چاہیے، نماز کی پابندی، روزہ کی پابندی، مال ہے تو حج کی پابندی۔ آپ کے تحصیل سے 2 مرتبہ ایک شخص نے حج کر لیا آپ کے تحصیل سے، اور پھر اس سال عمرہ میں بھی جانے والا ہے انشاءاللہ۔ تو سنیے سبحان اللہ۔ آپ کے تحصیل سے مطلب آپ کا یہ جو سامنے غریب بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، 2 مرتبہ حج، 3ری مرتبہ عمرہ میں جانے والے ہیں، پیسہ تیار ہے، اور فرق کہتا ہے کہ پیسے والے کو اللہ بلاتا ہے، نہیں، جو دل سے مانگے اللہ اسے بلاتا ہے۔ الغرض ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کروں گا تیرا اور مانگوں گا بھی میں تجھی سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، اچھا کہ بولیے سبحان اللہ۔ چائے سب کے لیے ہے تو میں خالی بڑھوں بھی اچھا چلیے، چائے پینے تک میں آپ کو تقریر سناتا ہوں، ورنہ آدھے میں چائے کی دکان لے کے چلا جائے۔ اچھا ٹھیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگوں گا بھی میں تجھی سے، عبادت کروں گا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کوئی عبادت میں ایک ایسا سمے آ رہا ہے جس کا 1/70، ایک نیکی کرو 70 گنا زیادہ ثواب۔
اس کا نام ہے رمضان۔ فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان نہیں آ رہا ہے بلکہ رحمتوں کا ساون کی گھٹا آ رہی ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، عمل کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے کرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان آتا ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ اور جس مسجد میں رمضان میں تراویح ہو، ایک ختم قرآن سن لے، زندگی میں ایک سن لیا، ادھر ادھر بابو ادھر آپ لوگ سن لگے تراویح ایک ختم قرآن پہلے پارہ سے لے کے 30 پارہ تک سننا، ایسا سنے، کان سے سنے، دل میں اتارے۔ اور دل جو ہوتا ہے نا، بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ ہم نے کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھا لیتے؟ کہا کیا کھائیں، دل خراب ہو گیا، دل اچھا نہیں لگتا۔ پلاؤ مرغا رکھا ہوا ہے، چائے پانی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں اشفاق بابو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دنوں سے نہیں، بہت بچپنوں سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ فاروق مغبیہ کو نام بھی اچھا اچھا پایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے کا نام خراب تھوڑی ہے، جیسے مجھے سب کچھ اچھا۔ الغرض تراویح کی نماز جس مسجد میں ہو، سنو، مسجد میں تراویح ہو، پورا بستی والا اس کے ثواب سے آباد ہو جاتا ہے، شاد ہو جاتا ہے۔ اور جس مسجد میں، جس بستی میں ایک ختم قرآن سنا دیا جائے، وہ کان بھی مبارک ہو جاتی ہے، وہ ذہن بھی مبارک ہو جاتا ہے، وہ دل بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ آپ سن لیجئے، ہمارے بھائی نے شمیم نے ایک شعر کہا تھا اعلان کے ٹائم میں، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بولیے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سارے لوگ بھی بولے، مل کے بولیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور ذرا مل کے بولیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے۔ کتنا اونچا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے میرا چہرہ چمکا دے، میرا بدن چمکا دے، میرا گھر چمکا دے، میری زندگی چمکا دے، کہتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ فرماتے ہیں جب دل چمکے گا تو چہرہ بھی چمکے گا، جب دل خوش ہوگا تو گھر بھی خوش ہوگا، جب دل خوش ہوگا تو بستی خوش ہوگی۔ اس لیے سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے۔ جب آپ تراویح پڑھو گے مسجد میں تو سر جھکے گا خدا کے لیے، لیکن دل جھکا مصطفیٰ کے لیے، اس لیے کہ تراویح سنت ہے۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ کی تراویح ختم تراویح ہوتی ہے نا، میں سب جانتا ہوں، الحمدللہ بلا ناغہ ہر سال یہاں ختم تراویح ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے جب ہمارے یہاں حفاظوں کی بارات نکلے گی تو یہ تو شرم کی بات ہوگی کہ ختم تراویح نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں بھی رہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تہذیب کو اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں ہر وقت سمائے رکھے، آمین۔ ہر بلا ہر مصیبت سے اس بستی کو اور اس بستی کے رہنے والے بستی کے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ میری ہر وقت دل سے دعا ہے، تبھی اگر محفوظ رہے گی بستی تبھی ہم آ جایا کریں گے، اپنے دل کی دنیا میں خوشی پیدا کر دیں گے۔ ہمارے حضرات، ہمارے بستی کے لوگ، بزرگ، بچے، بڑے، بوڑھے، سارے لوگ چلے آتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔
ہے، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. ہم نے کہا اللہ تیرا کرم ہے کہ باہر میں تو سب پوجا پاتے ہیں، بستی میں پوجا پا جائے وہی مندر بڑا اچھا ہو. سبحان اللہ. سب جگہ تو بڑے بڑے مولانا صاحب سے بلائے جاتے ہیں، لیکن بستی کے لوگ جب ہم کو کچھ قدر کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم قدر والے ہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ قدر والے ہیں جو قدر کرتے ہیں. جو عزت والا ہے وہی عزت دیتا ہے، اور جو عزت والا ہے ہی نہیں ہے تو عزت کیا دے گا. الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض و نوافل کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہاں مدرسہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مدرسے کے خادم، مدرسے خدام، مدرسے کے ممبران بڑے لگن سے مدرسے کو چلا رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. زکات و فطرات کے وقت میں باہر کو دیکھنے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھ لو، اپنے پڑوسی کو دیکھ لو، اپنے مدرسے کو دیکھ لو. اگر یہ جگمگاتا رہا تو تم جگمگاتے رہو گے. اس لیے کہ مدرسہ صرف مدرسہ میں پڑھنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ میں تو مدرسہ اسلام کے جھنڈے کا نام ہے، بے شک. اسلام کی شان کا نام ہے، اسلام کی جان کا نام ہے، اسلام کے آن کا نام ہے، اسلام کے پان کا نام ہے. اگر اسلام پھلا پھولا ہے تو وہی مدرسہ کی چٹائی سے پھلا پھولا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، حضور کا مدرسہ، مدینے کا مدرسہ، جس مدرسے کا نام اصحاب صفہ ہے، حضور کا روضہ یہاں ہے، سامنے میں ایک جتنا بڑا ترپال ہے اتنی بڑا وہ چبوترا ہے. اس چبوترے پر حضور کے صحابی بیٹھتے تھے، اور حضور روضہ کے قریب ایک چھوٹا سا برہنڈا ہے وہاں بیٹھتے تھے. تو تعلیم پہلے مدینہ سے شروع ہوئی، بے شک. مدرسہ پہلے مدینہ میں ہوا، چلتے چلتے دہشت تک آ کے پہنچا. یہ ہمارا مدرسہ نہیں ہے، یہ رسول کا مدرسہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مدرسہ ہے. اس لیے مصطفیٰ سے جس کو محبت ہوگی وہ مدرسے سے محبت کرے گا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی مسجد سے محبت کرے گا، اور جس کو نماز و تراویح سے محبت ہوگی وہ رمضان سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا چہرہ میں نے دیکھ لیا، انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہمارے بہت سارے علماء جو اسٹیجی علماء تھے، جن کو میں نے اسٹیج پر تقریر کرتے بھی دیکھا ہے، کرواتے بھی دیکھا ہے، خود ان کی اسٹیج پر میں نے تقریر کیا بھی ہے، وہ اس دنیا میں نہ رہے. جیسا کہ حضرت علامہ عبدالحقانی صاحب مدھوبنی کے رہنے والے تھے، کئی مرتبہ ان کے اسٹیج پر اس ناچیز کی تقریر بھی ہوئی ہے، تقریر کروایا بھی ہے، تقریر کیا بھی ہے. وہ نہ رہے دنیا میں. بہت بڑے بڑے علماء، ہمارے مقتدر علماء، جو یہ لاک ڈاؤن میں جو کووڈ ہوا ہے تو اس کے دوران میں بڑے بڑے اکابر علماء چلے گئے، لیکن الحمدللہ سارے علماء، سارے حفاظ کا یہی کہنا ہے کہ مدرسہ ہے تو درس و تدریس وہاں سے چھٹتی ہے. مدرسہ اسلام کی روشنی کا نام ہے، بے شک. اسلام کی ایک کرن کا نام ہے. اس لیے مسلمانوں دہشت کے لوگ نہیں بلکہ اور بھی قرب و جوار کے آپ کے جو رشتہ دار ہو وہاں تک بھی بات پہنچائیے اور مدرسے کو خوب ترقی دلائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کامناؤں کو، دل کی تمناؤں کو، دل کی آرزوؤں کو اللہ پورا فرمائے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کچھ دیر موقع دیا آپ نے کچھ گفتگو کرنے کی، حالانکہ ہمارا دل تو نہیں بھرا ہے، اس لیے کہ وقت ابھی بہت بڑا ہے. اگر وقت دیتے آپ نا تو انشاءاللہ دل کھول کے تقریر کرتا. آجا دل یہ موضوع جو میں اپنا لیا ہوں وہ ابھی اس پر میں نے بحث ہی نہیں کیا. وہ اما بنعمتی ربک فحدث،
اللہ کی نعمت کا خوب پرچار کرو. اور ہم نے بتایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی دی ہوئی وہ میرے مصطفیٰ کی ہے. اچھا ان کی تعریف و توصیف میں ابھی کچھ میں نے گفتگو نہیں کیا, اور جو نبی کی تعریف و توصیف میں جو گفتگو نہ کرے وہ زبان ہو ہی نہیں سکتی. بس اتنا کہوں گا کہ وہاں پہنچ کر یہ کہنا سوا سلام کے بعد, وہاں پہنچ کر یہ کہنا سوا سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رت ہے, تیرے نام کی رت ہے, خدا کے نام کے بعد کے بعد کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ ہے, وہ میرے آقا ہے. اس لیے کہا گیا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اس سے بڑی تعریف نہیں ہو سکتی. اس تعریف کے دعا کا نام ہے, اس تعریف کا نام ہے درود تاج. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. میں کرم کہہ دیا ہے تو یاد آ گیا میرے مصطفیٰ معراج میں گئے ہیں. اے میرے محبوب آؤ آؤ آؤ, اتنا قریب کر دیا پھر بھی آؤ. بے شک سبحان اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دائنا اپنا ہاتھ دائنا بایا کا تذکرہ نہیں ہے. اور ایک اور کمال کی بات سن لیجیے گا تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو, شاید کہ آپ نے نہ سنا ہو یا سن لیا ہو, آپ کے سننے میں اضافہ ہوگا. حضور جس وقت براق پر سوار ہو کے جا رہے تھے حضرت مہانی کے مقام سے, تو وہ براق اتنا تیز تھا کہ 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے وہ براق چلتا تھا. کتنا کلومیٹر؟ 1000 کلومیٹر. آپ گاڑی کتنے کلومیٹر میں چلاتے ہیں؟ 100 80 100, میں تو 90 بھی لگا دیتا ہوں. ہاں بھروسہ ہے, کچھ بھروسہ رہتا ہے تو آدمی بے خوف چلاتا ہے. ایک تو میں اپنے آقا کے محبت پر بھروسہ کرتا ہوں, اور دوسرا میری ماں کی دعا پر بھروسہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک دعا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ تو اکیلے جاؤ گے, آپ کی ماں نہیں جائے گی, آپ کا باپ نہیں جائے گا ساتھ میں, لیکن یہ دعا آپ کے ساتھ ہوگی. بہت ہلکی دعا ہے, یاد آ گیا بتا دیتا ہوں. بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو اس کو پڑھ لے گا, جس سواری پر سوار رہے گا, گھر سے نکلے گا, اکیلا نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے, اور اس کے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت. یہ میری بول رہا ہوں, حدیث مصطفیٰ ہے. تو براق پر سوار ہو کر 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ پر حضور چلے جا رہے. 1000 کلومیٹر کا مطلب یہ ہوا کہ بہت اسپیڈ. جب 50-60 کی اسپیڈ میں گاڑی میں جب ہم جاتے ہیں, اگر بغل میں کوئی آدمی رہتا ہے تو دوسرے دن پوچھتا کیسی گاڑی چلا کے ہم کو نہیں دیکھ پائے, پر گاڑی اسپیڈ میں تھی نا اس لیے نہیں دیکھی. 60-70 حضور جس سواری پر سوار تھے اس کی رفتار تھی 1000 کلومیٹر. کتنا؟ 1000. ہمیں یہ ایک حصہ ہے معراج کا, اس میں پورے 4 حصے ہیں. براق, رفرف, اس کے بعد پھر رفرف کو چھوڑ کر پھر اکیلا کو چھوڑ کر پھر مقام محمود. تو اور 3 بتا دوں گا, ایک کا پہلے سنو. حضرت جبرائیل براق کو لے کے چلے گئے. اب براق پر میرے مصطفیٰ سوار ہے. براق کی رفتار 1000 کلومیٹر. حضور نے دیکھا کیا کہ قبر میں اپنی قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں.
کلومیٹر کی رفتار پر سواری جا رہی ہے، لیکن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تیری یاد۔ اس لیے تو کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ شعر کہا ہے کہ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، جس سمت اٹھے غنی کر دیا، اس سمت کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ ایک بس آخری ہے بیٹا، سن لو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان بچوں کو بھی، ان بچوں کے والدین کو بھی، آمین۔ ہاں یہ سب توفیق خدا ہوتی ہے کہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، ورنہ سب کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ سو جا سو جا، کہاں جائے گا تو کیا سمجھے گا؟ ارے کچھ نہیں سمجھے گا، اللہ کی رحمت تو برسے گی، اس کو تو لے لے گا۔ الغرض 1000 کلومیٹر کی رفتار سے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کہہ گئے کہ قبر میں وہ آقا نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ حضور پہنچے تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہنچ چکے تھے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہنچ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کیا میرے حضور سے افضل ہے؟ نہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہر رسولوں کو ایک رسول پر فضیلت دی گئی ہے، اور سارے فضیلتوں کا تاج پہن کر میرے مصطفیٰ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں میں افضل، سارے مخلوق میں افضل، جو سارے نبی کے پاس میں جو صفتیں ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے پاس جو صفتیں ہیں، وہ اکیلا میرے مصطفیٰ کے اندر میں ہے۔ بے شک۔ تو پھر یہ حضور کے پہلے حضرت موسیٰ پہنچے کیسے؟ یہ تو نفرت، یہ تو برات کے سواری پہ گئے، حضرت موسیٰ کی سواری پہ گئے، تو علماء فرماتے ہیں حضور برات کی سواری پہ گئے تھے، اس لیے ان سے پیچھے حضرت موسیٰ نبوت کی سواری پہ چلے گئے تھے، اس لیے ان سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، سارے لوگ کھڑے تھے۔ زمانے نے پوچھا، اب تو پورا ختم ہے نا؟ ہاں، سارے لوگ چاہیں گے تب نا؟ سب چاہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ تبلیغ سننا زیادہ چاہتے ہیں؟ کون کون لوگ نہیں چاہتے ہاتھ اٹھائیے۔ بہت چالاک لوگ ہیں، جیسے کہ آدمی بھوکا نہیں ہوگا، پوری سے تو جھٹکے میں بھائی کے ٹھوس میں سب اٹھا دیا۔ جب سب اٹھا دیا تو ہم نے کہا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تو سب لوگ کھڑا ہو گیا۔ ارے ماں کھڑے ختم کر دیا، کہا تم لوگوں نے تو ہاتھ اٹھائے کہ ختم کرنا چاہیے، قدر تیری یہ تو جھٹکے میں ہو گیا۔ ہم نے کہا جھٹکا بھی ایسا لگتا ہے تم لوگوں کو؟ بہرحال ہر چیز جو ہوش میں کیا جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور مدہوشی میں بہت حیران لگتا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ، قرآن پاک کا جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح و تفصیل سماعت فرمانے، پھر انشاءاللہ پھر تقریر ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا خوب پرچار کرو، خوب چرچا کرو، خوب پھیلاؤ۔ اللہ کی نعمت کیا کیا ہے؟ قرآن پاک میں حافظ آپ لوگ مجھ سے پوچھئے گا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہر ایک آیت کے بعد اللہ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک۔ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اولاد دیا ہے یہ بھی بڑی نعمت، مال دیا ہے یہ بھی نعمت، پیسہ دیا ہے یہ بھی نعمت، گھر دیا ہے یہ بھی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ماں کی جیسی دعا دینے والی عورت دی ہے، یہ بھی نعمت۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جیسا
باپ کے جیسا شفقت کرنے والا انسان دیا ہے، یہ بھی نعمت۔ اور سب سے بڑی نعمت تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، جماعت صحابہ بیٹھی ہے، ہم اس صحابہ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اتنا مر رہے ہیں، اگر دیکھ لیے ہوتے تو کتنا کیا کیے ہوتے۔ فرشتے جاتے پوچھے داسی سے اللہ کی بارگاہ میں، حدیث شریف میں ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی قرآن میں دیکھو، کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی قرآن میں دیکھو، کل کیا ہوا تھا وہ بھی قرآن میں دیکھو، آج کیا ہو رہا ہے وہ بھی قرآن میں دیکھو۔ تو سنو، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھو، اور حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ قرآن کا بھی سننا عبادت ہے، حدیث مصطفیٰ کا بھی سننا عبادت ہے۔ الغرض میرے مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابی اس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت۔ ایمان نے دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابھی ابو جہل کے گھر جہاں گھر تھا اس کا، وہاں ایک اچھا خوبصورت مرمر سنگے مرمر کا ٹائلس لگا دیا گیا ہے، وہ جگہ پر پیخانہ بنا دیا گیا ہے، بیت الخلا، جس میں مجھے کہیں پیشاب پیخانہ نہیں لگتا، جب میں وہاں جاتا وہ تبھی لگ جاتا ہے۔ سڑے ہوئے دشمن مصطفیٰ کا نام ہے ابو جہل، یعنی جاہل کا باپ۔ اس نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا لیکن ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، اور جس نے ایمان کے ساتھ سب سے پہلے دیکھا تھا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلی عورت جو قبر میں دفن ہوئی وہ امام حسن اور امام حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی امی کا نام فاطمہ بنت اسد۔ جب حضرت علی کی امی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کے دونوں بیٹے کی دادی نہ ہوئی فاطمہ بنت اسد، اب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر ہے، طواف میں ہے، اچانک پیٹ میں درد ہوا، کچھ پایا نہیں، ادھر گئی نہ ادھر، کعبہ کا دروازہ کھولی، اندر میں گھس گئی۔ سبحان اللہ، اور اندر گھس گئی، اور گھس جانے کے بعد بہت دیر تک کے رہی۔ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب کو پتا چلا کہ پیٹ میں درد ہوا، فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر گھس گئی ہے، کہا یہ تو ہونا ہی تھا۔ سبحان اللہ، سن لیجیے، کعبہ کے اندر میں گھس گئی، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں حضرت علی پیدا ہو گئے، یعنی حضرت علی کی پیدائش کی جگہ کعبہ کے اندر ہے۔ جب کعبہ کے اندر میں پیدا ہو گئے تو اسی کے اندر میں رہی اور کئی دن تک کے رہی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی تو مشہور ہو گیا زمانے میں کہ شاید حضرت علی اندھے پیدا ہوئے ہیں، نابینا پیدا ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو خبر ہوئی، میرے مصطفیٰ کے چچیرے زاد بھائی حضرت علی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے میرے مصطفیٰ گئے، میرے آقا گئے اور کہا چچی میرا بھائی پیدا ہوا ہے۔ کہا بیٹا پیدا تو ہوا ہے تمہارا بھائی، لیکن نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے، آنکھیں بند ہے، نابینا پیدا ہوا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔
کہ ہمارے خاندان میں کوئی نابینا نہیں ہوا تھا. ایک لڑکا پیدا ہوا نابینا ہے. میرے مصطفیٰ نے مسکرایا اور کہا کہ میری چچی یہ بیٹا نابینا نہیں ہے بلکہ نابینا کو بینا دینے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. جس کے آنکھ میں روشنی نہ ہو اس کو روشنی دینے آیا ہے. اپنے مائک کو زیادہ خوبصورت کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کے خیال کو موڑ رہا ہے. مائک سے صبح شام ہم کھیلتے ہیں. ایک لڑکا اپنے آپ کو گورا بننا چاہا, سفید بننا چاہا, ذرا سا لوگ کو خوبصورت کہے اور خوبصورت کر رہا ہے. اور اتنا پاؤڈر لگا لیا کہ باہر میں آتے سب لوگوں نے دیکھا کہا تو برمانوس ہے کیا؟ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ نے پاؤڈر لگایا ہے اور کیا لگایا ہے؟ کہا اتنا لگایا کہ برمانوس کی طرح لگا ہے. تو اسی طرح یہ مائک والا موڑ رہا ہے تاکہ آپ خوبصورت ہو. پیسہ لینے کا وقت آ گیا ہے. میرے بھتیجے نے دھمکا بھی دیا ہے عبد الکریم نے کہ گڑبڑ ہوا تو پیسہ کاٹ. تو ڈر ادھر بھی ہے. لیکن بیٹا جو تمہارا مائک ہے بہت اچھا ہے اور اچھا بج رہا ہے, بس اسی پر رہنے دو ورنہ پورا خراب ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچی آپ کا بیٹا میرا بھائی نابینا نہیں ہے, ذرا گود میں تو دیجیے مجھے. میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو گود میں دے دیا. سبحان اللہ. زور سے بولو بھیا. جس کو گود میں میرے نبی لے لے وہ گود والا بھی مبارک ہے, وہ گودی بھی مبارک ہے, گود والا بھی مبارک ہے. جس کو لیا وہ بھی مبارک ہے اور جو لینے والا وہ بھی تو مبارک ہی مبارک ہے. مصطفیٰ کے گود میں جب حضرت علی آئے آ کر کے آپ کو کھول دیا, دیکھا تو پہلے مصطفیٰ کے چہرے کو, ان سے پوچھا گیا علی سے ہے علی اتنا دیر تک کہ آپ آنکھ بند کیوں رکھے؟ کہا دل میں خواہش تھی کہ جب دیکھوں تو پہلے اپنے مصطفیٰ کو دیکھو, اپنے نبی کو دیکھو. پہلی نظر پڑے تو مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے, اس لیے میں نے آنکھیں بند رکھی. ماں کو نہیں دیکھا, باپ کو نہیں دیکھا, بھائی کو نہیں دیکھا, پہلے دیکھا تو مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.